أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. صدق اللہ العظیم. سورہ المؤمنون آیت نمبر 84 تا 90 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے دلائل جو ہے بیان فرما رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ قریش مکہ سے سوال کریں. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. آپ ان قریش مکہ سے کہیں کہ زمین جو ہے کس کے لیے ہے، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یعنی اللہ نے زمین پیدا کی ہے جس پر تم چلتے پھرتے ہو، جس میں اللہ نے تمہاری خوراک رکھ دی ہے، یہ کس کے لیے ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ نے اسے پیدا کیا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم ہوش میں نہیں آتے کہ زمین اور اس کے اندر ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اور تم اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش کرتے ہو، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہو، اوروں کی اطاعت کرتے ہو، اوروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، اوروں کے آرڈر کو مانتے ہو، اوروں کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہو، اوروں کو کے دیے ہوئے نظام جو ہے نظام باطلہ کو جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہو، ان کے آگے جو ہے جھکتے ہو. یہ تمہارا کیا طرز عمل ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، آسمان کس نے بنائے؟ تو یہ کہیں گے سیقولون للہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے ہی انہیں بنایا ہے. قل کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو، کو سب کچھ جو ہے اللہ نے بنایا پھر بھی اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے لیے ہے، کس کی ملکیت میں ہے ہر چیز. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے. بادشاہی پوری کی پوری اللہ کے لیے، پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، وہی پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. جس کو چاہتا ہے چھوٹا سا بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کے تخت پر بٹھا دیتا ہے. کیا تم اس بڑے بادشاہ کے سامنے جھکنے سے اعراض کرتے ہو؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ یہ قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، جو بھی اللہ کے وحدانیت کا اس وقت بھی انکار کر رہا ہے، آگے انکار کرے گا، اس کے سامنے یہ دلائل بڑے واضح انداز میں موجود ہیں. انہیں ان دلائل پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں. وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے انسان. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اگر ہوتا تو ہر معبود
جو کچھ جو اس کی مخلوق تھی وہ اس کو لے کر الگ چل پڑتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کے مقابلے میں کوئی شریک ہو یا اس کے مقابلے میں کوئی معبود ہو۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی انسان اگر کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی بزرگ کو عالم الغیب سمجھتا ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کی اس صفت میں ان کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، چھپی چیز کا جاننے والا اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ فتعالی عما یشرکون، وہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔